بکری کو شیر سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر گزر چکے ہیں کہ جہاں جہاں ہولناک، جیسے ابھی اللہ معاف فرمائے فلسطین میں مظالم ہو رہے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس عالم میں کسی سانپ نے کسی کو ڈسا ہو، یا کسی کتے نے کسی انسان کو کاٹا ہو، یا کوئی اور اس طرح کا حادثہ ہوا ہو۔ ہاں، سب چیزیں بھول جاتی ہیں، جب بڑی آفت آتی ہے تو چھوٹی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اسی طرح قرب قیامت میں حدیث شریف کے اندر ہے کہ سارے جانور، سانپ، بچھو، چوہے، بلیاں، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، وحشی کی جمع ہے، جو آزاد کرنے والے جانور ہیں، خوشیاں اکٹھے کر دیے جائیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انسان جو ہے وہ بے لباس ہوں گے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑی شرم کی بات ہوگی، عورتیں سب ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی ہولناکی ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس دن جب سمندر، بحار بحر کی جمع ہے، بحار سجرت، بھڑکا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو سمندر ہیں، یہ ان کا جو پانی ہے اب یہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ اس کی جو کیمسٹری ہے H1O2 ہے، غالباً H1O2 یہ گیسز ہیں، ہائیڈروجن ایک حصہ اور آکسیجن دو حصے ہو اور ان کو ملا دیا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ بازار سے، لیبارٹری سے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر آکسیجن کا ایک سلنڈر لے لیں، دو سلنڈر لے لیں اور ہائیڈروجن کا ایک سلنڈر لیں اور اس کو باہم مکس کریں تو یہ پانی بن جائے گا، لیکوڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اور اس کی عظیم، یعنی کیسی عظیم کیمسٹری ہے، اس کا کیسا عظیم نظام ہے کہ اس نے ان دو گیسوں کو الٹا کر کے ملا دیا۔ یعنی اب اس وقت ہائیڈروجن دو حصے ہے اور آکسیجن ایک حصے ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ جو جلتی ہے، گیس جو جلتی ہے یہ ہائیڈروجن ہوتی ہے۔ گھروں میں گیس جلتی ہے نا، سوئی گیس ہوتی ہے، LPG ہوتی ہے، LNG ہوتی ہے، یہ ہائیڈروجن ہوتی ہے۔ اور آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو چولہے کو، جہاں برنر ہوتا ہے جلنے والا، اس کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے۔ وہ گیپ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن پہنچے، ہوا ہوتی ہے نا چاروں طرف، وہ ہوا لگتی ہے تو ہائیڈروجن جلتی ہے۔ ہائیڈروجن خود جلتی ہے، آکسیجن اسے جلنے میں مدد کرتی ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ ہی سے آگ بنتی ہے، اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ ہی سے پانی بنتا ہے۔ صرف تناسب کا فرق ہوتا ہے، صرف تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تناسب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا کرے گا کہ اس تناسب کو پلٹ دے گا، اور ہائیڈروجن ابھی دو حصے ہوتی ہے، پھر ایک حصہ ہو جائے گی، اور آکسیجن جو ہے وہ دو حصے ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ یہ سمندر جو ہمارے سامنے ہے، پانی ہے، اتنے بڑے بڑے سمندر، یہ یہاں آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے الاؤ ہوں گے۔ اس وقت سوچئے کہ زمین پر گرمی، حدت اور تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ سمندر پیٹرول بن جائیں گے اور ان میں آگ لگ جائے گی اور یہ بھڑک جائیں گے۔ اور پھر جب سمندر، آپ جانتے ہیں کہ کتنے گہرے ہیں، سمندر کی گہرائی کہیں کہیں پر 10 میل سے بھی زیادہ ہے، 10 میل سے بھی زیادہ گہرائی ہے سمندر کی۔ بحر الکاہل میں ایسے ایسے سمندر ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑ اس کے اندر ڈوب جائیں، اتنی گہرائیاں ہیں۔ جب یہ سارا پانی ختم ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ زمین کے اندر گڑھے پڑ جائیں گے، بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے۔ یہ پیٹرول بن جائے گا، آگ بن جائے گی، اس سے انسانوں کو کتنی تکلیف ہو، کیسے لوگ جلیں گے پروانوں کی طرح۔ پھر وہ جو پہاڑ اڑ رہے ہوں گے روئی کی گالوں کی طرح، اللہ اس کو ان پہاڑوں، ان گڑھوں کے اندر بھر دے گا اور اس کو برابر کر دے گا، بالکل زمین۔ حدیث شریف میں اب اس حدیث شریف کی شرح سمجھ آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو ایسا ہموار کر دیا جائے گا، ایسا برابر کر دیا جائے گا، ایسا پدرا کر دیا جائے گا کہ اس میں تو کوئی کروٹ نہیں دیکھے گا، نہ شیب و فراز نہیں ہوگا، کوئی کھڈا نظر نہیں آئے گا، کوئی پہاڑی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا، بالکل زمین ہموار ہو جائے گی، دور تک دیکھے گا، اس میں کوئی کروٹ اور کوئی سلوٹ نہیں ہوگی۔ اس دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن جانیں جسموں کے ساتھ جوڑی جائیں گی۔ یہ جو اپنے ہاتھوں اپنی میتوں کو دفن کر کے آتے ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے کہ 40 دن اور ایک روایت میں 40 سال ہے، آسمان سے بارش برسے گی اور وہ بارش انسان کے مادہ منویہ کی طرح ہوگی، منی کے طرح کا پانی ہوگا، وہ زمین پر برسے گا، مسلسل برسے گا، اور زمین سے انسان ایسے اگیں گے
جیسے سبزہ اگتا ہے ایسے زمین سے نکلیں گے انسان. اچھا یہ جسم ہوں گے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس دن انسان کا کامل جسم ہوگا، اور شاید ہم نے گزشتہ نشست میں بیان کیا کیونکہ متعدد جگہوں پر بیان ہوتا ہے، میں یاد نہیں رہتا کہاں پر کیا بیان کیا ہے. انسان کا جو ختنہ ہوتا ہے حدیث شریف میں کہ انسان قیامت میں غیر مختون پیدا ہوں گے، ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوگا. اب جس چیز کا ختنہ ہوا ہم کا سب کا مسلمانوں کا ختنہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کے جسم کے اس حصے کا وہ چمڑا کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو حکم دے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، اور وہ انسان کا چمڑا بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا، گوشت کا وہ حصہ بھی جڑ جائے گا. کسی کا دانت گرا ہوا ہے، کسی کی ہڈی کی ٹوٹ کے جسم کا اعضاء ضائع ہو گیا، وہ سب جڑ جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گی. روح الگ ہے، جسم الگ ہے، لیکن اس کے روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. حدیث شریف کے اندر ہے کہ انسان کی ایک ہڈی ہے انسان کے جسم میں، جس کو عرق الضم کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا، ہمارے دو ٹانگوں کے درمیان جو آخری سرا ہے، چھوٹا سا اتنا سا دانہ سا ہوتا ہے، یہ نہ آگ سے جلتا ہے نہ مٹی میں ملتا ہے، چاہے سینکڑوں سال گزر جائیں. یہ انسان کا یوں کہہ لیں کہ ڈی این اے، آج کے زمانے میں سے ڈی این اے کہہ لیں، اسی سے انسان کو اٹھایا جائے گا، اسی سے انسان کو عمارت، اسی کے جسم کی اس کی عمارت اسی ہڈی پر کھڑی کی جائے گی، پورے انسان کو بنا دیا جائے گا. اور جب جسم اٹھے گا باہر، اللہ اس کے اندر وہی روح اس کی لوٹا دے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر اللہ نے غضب کا اظہار کیا، اس دن اللہ سے غضب ہی ہوگا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ایسا اظہار ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمیں تو خیر سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو ہمارے آگے تو ایسے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ سن کر انسان کی روح لرز جاتی ہے. اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا، زندہ بچی جس کو گاڑا گیا اس کا کیا قصور ہے، اس سے کیا پوچھنا. لیکن اللہ تعالیٰ قاتل سے ایسا غضبناک ہوگا، اللہ قاتل سے ایسا غضبناک ہوگا کہ قاتل سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. جیسے ایک بے ظاہر بالکل بے قصور مجرم، ایک بے قصور بندہ اوپر جرم لگا دیا جائے، اس کو بھی نقصان پہنچا دیا جائے اور مجرم بھی سامنے موجود ہو، تو جو فیصلہ کرنے والا اتنا ناراض ہو اسے کہے کہ بھائی بتا تیرے ساتھ کی ظلم اس نے کیا کیوں. یہ اللہ کے غضب کی کیفیت ہے. اور اس میں ایک اور سوال کا جواب بھی ہے کہ آخرت کا ہونا یہ عقلاً بھی ضروری ہے. آخرت ایک ایسا واقعہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی جو عقل میں نہیں آتی، لیکن اس آیت سے آخرت کی زندگی کا عقلاً ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں، یہ تو ہمارے فزکس کا ایک عام اصول ہے نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. ہم کوئی بھی کام کریں اچھا یا برا، اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. اب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے، پاداش ملتی ہے. اب جس نے اپنے بچے کو زندہ گاڑ دیا، اب بچے کی طرف سے کون وکیل ہو؟ ماں باپ ہی نے تو گاڑا، ماں باپ اس کی حفاظت کرنے والے تھے، پالنے والے تھے، ماں باپ نے اس کو گاڑ دیا. اب ان کا بھی تو حساب، عقل یہ کہتی ہے کہ ان کا حساب ہونا چاہیے. اس حساب کے لیے بھی آخرت کا ہونا ضروری ہے کہ رب کریم اس سے بھی پوچھے. اللہ اس بے قصور بچے یا بچی کا مقدمہ بھی خود اللہ تعالیٰ استغاثہ فرمائے گا، اس کی فریاد کو بیان کرے گا. اے ظالم بتا تو مظلوم، اے مظلوم بچی، موعودہ، موعود کہتے ہیں زندہ گاڑا ہوا، اور موعودہ کو لڑکی. عرب عام طور پر لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. عربوں میں یہ عام چلن تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. کوئی قبیلے بے غیرت جو ہوتے تھے، جو دیوس ہوتے تھے، وہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. دیوس کہتے ہیں اول درجے کے بے غیرت کو، جو اپنی عورتوں سے بدکاری اور فحاشی کا کام کرواتے تھے. وہ بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، لیکن بچے پیدا ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے تو وہ ان لڑکوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں کہ عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو اس کے قریب ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور اسے کہہ دیا جاتا تھا اگر بچہ ہے بچے کو مارنا ہے، بچے کے لیے لڑکی ہے تو لڑکے کو، لڑکی کو. وہ اس کو کہتے تھے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر اس کو ڈال کے اوپر مٹی ڈال دینا، زندہ بچی کو گاڑ دیا. اور اگر کبھی ایسا ممکن نہ ہوتا، کوئی ایسا عذر ہوتا کہ بچ جاتی ہے بچی، تو پھر اس کو 2 4 5 7 سال اس کو بچا لیتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، لیکن بالآخر اس کو بھی زندہ گاڑ دیا. زندہ گاڑنے کا سبب یہ ہوتا تھا وہ جو دیوس لوگ ہوتے تھے جو بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بیٹوں کو قتل کرتے تھے، یہ بزدل اور دلال، جس کو اردو میں کہتے ہیں دلے،
بھڑوے، بغیرت، یہ اپنی لڑکیوں سے، عورتوں سے دھندا کرواتے تھے، بدکاری کرواتے تھے، اس لیے عورتوں کو بچا لیتے تھے کہ یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہوگی، اس لیے وہ لڑکیوں کو زندہ بچاتے تھے اور بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ، اس بچے سے ہم نے لڑنا تو انہوں نے کہا نہیں، بیٹا ضرورت ہوتی تھی لڑنے بھیڑنے میں کام آتے تھے، کاروبار کرنے میں مدد کرتے تھے، تو اس لیے وہ بیٹوں سے ان کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کمائی کرنی ہوتی تھی گناہ کی، بدکاری کی، تو اس لیے وہ لڑکوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے، زیادہ لوگ بچیوں کو زندہ گاڑتے تھے۔ چنانچہ سنن دارمی کے اندر ایک حدیث شریف ہے، پہلے بات نہیں ہے، سنن دارمی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے روکتا ہے، اسلام قبول کرنے سے روکتا ہے، وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اسلام قبول کر لے، پہلے کے کیسے ہی گناہ ہوں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا، ان کو چین نہ پڑے، وہ کہیں یا اللہ مجھے قرار نہیں آتا، بہت بڑا گناہ ہے، یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا بڑا گناہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کے بعد کہا کہ اچھا اللہ کے بندے بتا، پہلے تو اسلام قبول کر، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آپ نے فرمایا کیا گناہ ہے جو تجھے چین نہیں لینے دیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سفر تجارت پر گیا تھا، میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، میں نے بیوی کو کہا کہ میں جب واپس آؤں بچہ ہو تو اس کو پال لینا، بچی ہو تو میرے آنے سے پہلے پہلے اس کا قضیہ نمٹا دینا، اس کو زندہ گاڑ دینا۔ میں 3-4 سال کے بعد واپس آیا، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے، ملکوں جانا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں میں 3-4 سال کے بعد واپس آیا تو میں اچانک گھر میں آیا، سرپرائزلی، گھر بتایا نہیں تھا، اچانک گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک بچی 3-4 سال کی میرے گھر میں بیٹھی تھی اور میری بیوی اس کی تیل لگا رہی تھی، اس کی کنگھی کر رہی تھی، تو میری بیوی نے مجھے دیکھا تو بجائے خوش ہونے کے حیران ہو گئی، اور اس نے بچی کو دیکھا، اس کو چپت لگائی، اس کا جا بھاگ جا اپنے گھر، وہ بچی نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور گھر چلی گئی۔ خیر میں گھر آیا، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، بیوی نے کھانا تیار کیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد میں نے بیوی سے باتوں میں پوچھا کہ میں جا رہا تھا تیرے یہاں بچہ ہونے والا تھا، کیا بنا؟ انہوں نے کہا بچی ہوئی تھی، لاپرواہی سے کہا بیوی نے، اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا۔ تو میں نے پوچھا یہ بچی کون تھی؟ انہوں نے کہا یہ ہمسائیں کی بچی ہے، تو تھا نہیں تو میں اس کو بلا لیتی تھی، دل لگی کے لیے بلا لیتی تھی، ورنہ یہ اپنے ماں باپ کی ہوتی تو نہیں ہوتا تو میں اسے دل بہلا لیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں باہر چلا جاتا دوستوں میں، 3-4 سال کے بعد آیا تھا، دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا، لیکن جب میں گھر آتا کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہی بچی ہوتی تھی اور وہ اس کی خدمت کر رہی ہوتی تھی اور مجھے دیکھ کر اسے بگا دیتی تھی، مجھے شبہ ہو گیا یا رسول اللہ، میں نے تلوار نکالی اور میں نے بیوی کی گردن پر رکھ دی، میں نے کہا سچ سچ بتا یہ بچی کون ہے، مجھے شبہ ہے کہ یہ بچی میری ہے، یہ تو جو اس طرح کرتی ہے۔ تو بیوی نے جان کے خوف سے مجھے بتا دیا کہ ہاں یہ تیری ہی بچی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو اسے بگا کیوں دیتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے چونکہ کہا تھا کہ میں اس کو زندہ گاڑ دوں گا، میری ہمت نہیں ہوئی، میں نے اس کو بچایا، لیکن میں نے ہمسایوں سے معاملہ کر لیا ہے کہ جب تو گھر نہیں ہوگا تو میں اس کو بلا لیا کروں گی، اپنی ممتا کی پیاس بجھا لوں گی، جب تو آئے گا تو میں اس کو ان کے حوالے کر دوں گی اور تمہیں اس کو خرچہ پانی دیتی رہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا بچی کو بلا لے، مجھے بچی بڑی پیاری لگتی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بیوی نے مجھ سے وعدہ لے لیا، بچی کو میں لے آیا گھر، اور بچی میرے ساتھ خوب کھیلتی تھی، اس کی توتلی اور پیاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی، یا رسول اللہ میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس بیت جاہلیہ مجھ پر زور کرتی تھی اور میرا دل کرتا تھا میں اس کو زندہ گاڑوں، لیکن یا رسول اللہ پھر میرا رحم غالب آ جاتا، پیار غالب آ جاتا، بچی بڑی پیاری ہوتی۔ فرمایا کہ پھر اس دن ایسا ہوا ایک دن کہ میری غیرت یا میری اس بیت جاہلیہ غالب آ گئی، میں نے اس کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا، میں جنگل کے اندر گڑھا کھود کے آ گیا، اور یا رسول اللہ میں نے بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر، میں اسے میلہ دکھانے لے کے جا رہا ہوں۔ جب بڑی بچی کو انہوں نے دفن کرنا ہوتا تھا تو عام طور پر اسی طرح کا بہانہ بناتے تھے، کہتے کہ میری بیوی کو شبہ ہو گیا، میری بیوی نے بے اعتباری سے مجھے دیکھا، میں نے اسے کہا گھبرا نہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، میں میری بیٹی ہے، مجھے تجھے دیکھا میں نے اس کو قبول کر لیا، مجھے پیاری لگتی ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا اور میں اس کو لے کے جاتا ہوں اور میں اس کا خیال کروں گا،
میں اس کو میلہ دکھا کے لاتا ہوں. تو بیوی نے میری بیٹی کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، کنگھی چوٹی کی، سرما ڈالا، سجا سنوار کے بیٹی کو کہا بطور میلہ دکھانے لے کے جا. تو بچی اچھلتی تھی، چہکتی تھی کہ آج میرا باپ مجھے میلہ دکھانے لے کے جا رہا ہے. اس کو لے کر گیا جہاں میں نے گڑھا کھودا تھا. جب اس کے کنارے پہنچے تو یا رسول اللہ میں نے بچی کو کہا کہ اس کے اندر دیکھ کیا ہے. بچی جیسے ہی جھانکنے لگی میں نے پیچھے سے دھکا دیا اور وہ کنویں کے اندر گر گئی. اب میں اوپر سے مٹی پھینک رہا ہوں اور وہ چلا رہی ہے بابا میرا قصور کیا ہے، ابا مجھے نکالو، ابا مجھے بچاؤ، ابا مجھے بچاؤ. وہ چلاتی رہی. یا رسول اللہ میرا ہاتھ نہیں رکا، میں نے اس مٹی میں دفن کر دیا. یا رسول اللہ بچی کی چیخیں میرے کان میں آج تک گونجتی ہیں. یا رسول اللہ اس کے کفارے میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا. جب مجھے کسی کا پتہ لگتا کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کو پیسے دیتا تھا اور وہ بچی اسے لے آتا تھا. تو میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچائی اسے ایک بچی کی پاداش میں، اور ان کو پال پوس کر بڑا کیا اور میں نے ان کی شادی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آنسوں سے. تو صحابہ کرام نے اس کو تانا دیا اور کہا اللہ کے بندے تو نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو. آپ نے پھر فرمایا کہ دوبارہ سنا، واقعہ دوبارہ سنا. پھر اس نے دوبارہ سنایا. آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ نے تیری اسی غلطی کے کفارے میں اللہ نے تجھے اسلام کی ہدایت بھی دی ہے اور تیرا وہ کفارہ بھی کر دیا، پہلے کے گناہ معاف ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اچھا نام رکھا، بہترین تربیت کی اور وقت آنے پر ان کی شادی کر دی، فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں میرے ساتھ ہوگا. اب کئی صحابہ ایسے تھے وہ ہماری طرح نہیں تھے. صحابہ کرام دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، وہ تڑپ گئے. ایک صحابی اٹھنے نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشخبری تو آپ نے 3 بیٹیوں والے کو دی ہے، میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، تو میں تو رہ گیا آپ کے قرب سے. حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 کی پرورش کی اور شادی کر دی وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو 1 ہی بیٹی ہے، میں تو رہ گیا. آپ نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اور اس نے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کیا ہو، بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کیا ہو، بیٹی کو حقیر نہ جانا ہو اور بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت اور پرورش کر کے اس کی شادی کر دی ہو، میں اس کو بھی اپنے اتنے ہی قریب رکھوں گا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں. سرکار نے بیٹیوں کو بڑی عزت دی ہے. سرکار کی شہزادی کونین آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ان کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے اور آپ ان کے لیے چادر بچھا دیتے. بیٹیوں کو سرکار نے اتنی عزت دی ہے، فرمایا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ کسی شخص کو عذاب ہوگا، جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، لیکن اس کی کوئی بیٹی پہلے ہوگی دوسری، وہ بیٹی اللہ کی بارگاہ میں آگے آ جائے گی اور آگے کھڑی ہو رہے گی کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. بیٹی اتنی گڑ گڑائے گی، بیٹوں کو فکر نہیں ہوگی، بیٹیاں گڑ گڑائیں گی اور کہیں گی کہ وہ عذاب سے آڑ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گے، کہیں گے اے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، حتیٰ کہ اس کا رب جو ہے اس پر مہربانی فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے. تو یہ عزت عورتوں کو، بیٹیوں کو اسلام نے عطا کی، اللہ کے نبی نے عطا کی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس کا جو دادا تھا اس نے بھی کتنے عورتوں کو، بچیوں کو اس نے زندہ گاڑا اور پھر بعد میں بچانے والا بن گیا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ، یعنی 1 دن کی بچی، اب آپ تصور کریں کہ پیدا ہوئی اور اس کو مٹی میں دفن کر دی. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ایسے ظالم تھے، اس لیے اللہ نے اس پر لمبی چوڑی تمہید نہیں کی، ایک جملے میں بات کو کر دیا. تو اس دن اللہ تعالیٰ ظالم اور قاتل سے کلام ہی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا ہی نہیں. معصوم بچی سے پوچھے گا، ہاں بیٹے بچی اے گڑیا بتا تجھے کس جرم میں، کس کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ وہ بچی کیا کہے گی؟ تو کوئی قصور ہوگا ہی نہیں. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں قتل کی گئی؟ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اس دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے. جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس وقت ہم بول رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں.
اب تو یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہو گیا، جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اس وقت تو کیمرے نہیں تھے، اس وقت تو یہ بات سمجھنا مشکل تھی، آج تو مشکل ہی نہیں ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں، اور اس دن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اسے اس کی کتاب خود دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اپنا نام عمل، اپنی کتاب خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، تو بتا دے کہ جس کا یہ نام عمل اس کو کیا حساب ملے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب بندہ اس کتاب کو دیکھے گا، کوئی شے چھوٹی بڑی ایسی نہیں ہوگی جس میں لکھی ہے کہ اتوار کے دن بس 10:05 پر حضرت صاحب فلاں جگہ جا رہے تھے، فلاں کام کر رہے تھے، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں گندی نظر سے دیکھا، فلاں نے برے ارادے سے قدموں سے چل کر گیا، فلاں نے بھائی کو رشتہ دار کو گالی گلوچ کیا، فلاں نے غیبت کی، فلاں نے یہ کیا۔ ہر شے قرآن مجید میں رب کریم اس کتاب کی کیفیت کو دیکھ فرماتا ہے کہ جب وہ کتاب کو دیکھیں گے، وقالو کہیں گے مالنا ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری تباہی، اس کتاب کو کیا ہو گیا، کوئی چھوٹی اور بڑی شے ایسی نہیں کہ اس نے لکھ نہ دی ہو، کوئی شے ایسی اس نے چھوڑی نہیں۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، اس دن جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے سارے ان کے سامنے آ جائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے بڑے امام ہیں، امام آدم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم عام لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیتوں سے خوش ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتوں سے ڈرتے ہو، لیکن ہم اہل بیت اطہار جو ہیں، ہم قرآن مجید کی جس آیت سے سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے برابر بھی کوئی ظلم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اس کو دیکھ لے گا، کوئی شے چھپی نہیں رہے گی۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان کے واقعے میں بیان ہوا، حضرت لقمان سے کہہ رہے تھے یا بنی انھا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹے، رائی کے برابر کا ایک دانہ کسی چٹان کے نیچے پڑا ہو